سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه وعدله، أن النفوس إنما تجازي بأعمالها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وإنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد، وهذا من عدله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وقوله تبارك وتعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال علماء التفسير: أي فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره ولا يهزم بأن ينقص من حسناته. وقال تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کافروں پہ واضح کر دیں کہ ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی یہ خبر ہے اس حقیقت کی جو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی کی جزا، اللہ تبارک و تعالی کا حکم اور اللہ تبارک و تعالی کا عدل جو ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا کہ جتنی مخلوق ہے اللہ کی ان کو ان کے اپنے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا. ان خیرن فخیرن، اگر اعمال بہتر ہیں تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اور اگر اعمال بھیڑے ہیں تو پھر بدلہ بھی اسی طرح کی سزا ملے گی. تو محاورے میں کہا جاتا ہے کہ ان خیرن فخیر ان شرن فشر. اور یہ بھی اللہ کا عدل ہے کہ لا یحمل من خطیئت احد علی احد، کسی دوسرے کا گناہ کسی اور پہ نہیں رکھا جائے گا، ہر بندہ اپنے گناہوں کے بھگتنے کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ قیامت میں اللہ کا عدل ہوگا. اور اللہ کے عدل سے یہ بعید چیز ہے کہ گناہ کوئی کرے اور سزا کوئی دوسرا بھرے. تو اس لیے اللہ پاک نے حکم دے دیا. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دراصل یہ آیات نازل ہوئی ہیں ولید بن المغیرہ اور مشرکین نے آ کر حضور آقا انعامدار سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ محمد مصطفیٰ سے مہربانی کریں آپ کہ آپ ہمارے دین پہ آ جائیں، اور اگر آپ کو کوئی ڈر ہے کہ قیامت میں اللہ پکڑ لیں گے تو ہم سزا بھگت دیں گے، لہذا آپ مہربانی کر کے ہمارے طریقے پہ آ جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ آپ ان سے برات کا کھلا اظہار کریں کہ قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہ ظالموں میں اپنے رب کو چھوڑ کے کسی غیر کو رب بنا، لا رب سوا ہو، اس کے سوا کوئی رب نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. باقی تمہارا یہ کہنا کہ بھئی ہم گناہ برداشت کر لیں گے، تو اللہ تو ہر کسی کو اس کے نامہ عمل کے مطابق سزا دیں گے. تو جو عمل جس کے نامہ عمل میں ہوگا اسی کو سزا ملے گی. ولا تکسب کل نفس الا علیہا. تو اس لیے اب اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا بڑے آدمی نے کوئی جرم کیا اور پھنسا دیا کسی غریب کو، یعنی کسی بڑے آدمی نے ایکسیڈنٹ کیا تو کہہ دیا کہ ڈرائیور نے غلطی کی، اور اس کے بعد پھر ڈرائیور کو چھڑا لیا. اسی طرح مثلا بڑے بڑے آفیسر جو ہیں جب وہ اللہ معاف کرے کرپشن کرتے ہیں، اگر کوئی انکوائری کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اپنے ماتحت کو کہہ دی ابھی تم کہہ دو میں نے کیا ہے تو ہم خود تمہیں جو ہے بعد میں بچا لیں گے. لیکن قیامت والے دن یہ بات نہیں ہوگی.
اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو اس کے عمل کے مطابق سزا دیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو آدمی ذرے کے برابر بھی بھلائی کرے گا اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر ذرے کے برابر برائی کرے گا تو اس کا بدلہ ملے گا. یہ تو ہے اللہ کا انصاف. اچھا، ایک بات مسئلہ سمجھ لیں، ایک ہے اللہ کی رحمت، ایک ہوتا ہے انصاف، اور ایک ہوتا ہے عدل، اور ایک ہے اللہ کی رحمت. کیونکہ یہ فیصلہ ہے کہ قیامت میں رحمت کافروں کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں تو سب پہ رحمت فرماتے ہیں، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. کیونکہ دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالی کی سب مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالی جہاں بکری کو روٹی دیتے ہیں تو وہاں خنزیر کو بھی غذا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جہاں مسلمان کو روزی دیتے ہیں تو وہاں کافر اور یہودی اور ہندو کو بھی روزی دیتے ہیں، کیونکہ اس کی مخلوق ہے. جب کیڑے مکوڑوں کو روٹی ملتی ہے تو بندے کو تو ملنی ہی ملنی. لیکن قیامت والے دن جو رحمت ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ کافروں کا تو آخرت پہ ایمان ہی نہیں. کافروں نے تو آخرت کے لیے مانگا ہی نہیں، تو لہذا ان کو کیوں ملے؟ علاج تو اسی کا ہوتا ہے جو علاج کرانا چاہے، خیرات تو اسی کو ملتی ہے جو خیرات مانگنا چاہے. کافروں نے تو آخرت کا کوئی ایمان ہی نہیں. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقام پہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اور وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اور بعض ایسے ہیں اللہ کے بندے جو اللہ سے دنیا میں بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرماتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی کئی آیات میں یہ بات واضح فرما دی ہے کہ جس آدمی نے ہم سے ثواب دنیا مانگا ہے ہم نے اس کو دنیا میں دے دیا، اور جس نے ہم سے ثواب دنیا اور آخرت مانگا ہے ہم دونوں میں عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے کافروں کا تو آخرت پہ ایمان ہے ہی نہیں، تو لہذا اب رحمت جو ہے وہ صرف مومنین پہ ہوگی قیامت کے اندر. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب سے بھی سبقت لے گئی. اس لیے مفسرین کرام نے، محدثین عظام نے اور علماء امت نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 17 مواقعات پر یہ ذکر فرمایا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان کا ذکر آیا کہ رحمان جو ہے وہ عرش پہ. اب اگر حالانکہ یہ موقع تو ایسا تھا کہ اللہ جلال کا اظہار فرماتے کہ القہار علی العرش استویٰ، الجبار علی العرش استویٰ، المتکبر علی العرش استویٰ، لیکن اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، تو اظہار رحمت فرمایا اور اپنی صفت رحمت کا ذکر فرمایا. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش معلیٰ جو ہے، اللہ نے اس کے نیچے ایک بہت بڑی لوح ہے، اس پر اللہ نے یہ لکھ کے رکھ دیا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب سے سبقت لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی عرش کے نیچے لے کے رکھ دیا. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی، اور ان 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت جو ہے وہ دنیا میں اتاری. حضور پاک نے فرمایا کہ اسی ایک رحمت کا اثر ہے کہ یہ جو دنیا میں نظام چل رہا ہے، ماں بیٹے میں تعلق ہے، بھائی بھائی میں تعلق ہے، دوست دوست میں تعلق ہے، حتیٰ کہ جانوروں میں محبت ہے، پرندوں میں محبت ہے، مچھلیوں میں محبت ہے، یہ ایک رحمت کا اثر ہے. اور 99 رحمتیں جو ہیں وہ اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں. اور جب میدان حشر ہوگا، اللہ کا یوم جزا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن پر اپنی کامل رحمتوں کا اظہار فرمائیں گے، یعنی اس دن ساری رحمتیں جو ہیں ان کا اظہار ہو جائے گا. اسی لیے حدیث مبارک میں یہ بات بھی موجود ہے کہ قیامت والے دن اب چونکہ کافروں کے لیے تو رحمت کا مسئلہ ہی نہیں، تو لہذا کافروں کا تو ٹھکانہ ہی جہنم، مشرکین کا ٹھکانہ ہی جہنم. اب رہ گئے مومنین، تو اب مومنین کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہوگا کہ اگر مومن ہے اور مشرک نہیں ہے اور اس کے عمل بھی صالح ہیں تو سیدھا جنت اول وہلہ میں. بعض مومن ایسے ہیں جن کو بغیر حساب کے جنت، اور بعض مومن ایسے ہوں گے کہ عرض یسیر ذرا پیشی تو ہوگی لیکن اس کے بعد بس فوراً معافی مل جائے گی. جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے
کہ ایک بندے کو نامہ عمل ملے گا. اب وہ بندہ جب نامہ عمل اپنا دیکھے گا کہ میں نے یہ نیکی کی، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، کہے گا ٹھیک ہے ماشاءاللہ یار میری نیکیاں تو ہیں اللہ کی رحمت سے، میں نے دنیا میں کچھ اچھے کام کیے تھے جو موجود ہیں. اچھا اب دوسرا صفحہ دیکھے گا گناہوں والا، تو وہ تو ایک لمبی فہرست ہوگی، وہ تو نیکیاں شیکیاں رہ گئیں. نیکیاں مثلا کی تھی 100 تو گناہ تو ہوگا 400. تو اب پڑھتا جا رہا ہے اور گھبراتا جا رہا ہے اور گھبراتا جا رہا ہے کہ یا اللہ یہ تو میرے گناہ بڑھ رہے ہیں. تو جب جا کر وہ لسٹ ختم ہوگی تو نیچے لکھا ہوگا کہ میرے بندے میں نے معاف کیا. تو اب جناب وہ خوش ہو جائے گا کہ الحمدللہ بھائی اتنے گناہ میرے معاف ہو گئے. تو بعد آدمی جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بھی معاف فرما دے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو ان کے گناہوں کے مطابق سزا ملے گی، لیکن پھر ان کو شفاعت انبیاء، شفاعت اولیاء، شفاعت حملۃ القرآن الکریم، ان سب کی شفاعتوں سے اللہ کہیں گے نکال دو بس، چھوڑ دو بس، چھوڑ دو بس. رحمت کا جو معاملہ ہے تو وہاں پر معافی کا مسئلہ ہو جائے گا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک میں بھی فرمایا ہے اور قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے مثلا کہ ماشاءاللہ وہ بڑے عابد زاہد تھے، جیسے ہمارے والدین علماء تھے، عالم تھے، اولیاء تھے، صالحین تھے، اور ہم بدکار گناہگار ہیں. تو اب جب قیامت میں جائیں گے تو وہ والدین جو ہیں وہ اللہ سے سوال کریں گے کہ اللہ میاں ہماری اولاد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری اولاد بھی جنت میں ہے. تو یا اللہ ہمیں تو ہمارے پاس قریب تو ہیں نے کہا تو ان کے عمل تھوڑے تھے، ان کو نیچے کا درجہ ملا ہے، تمہارے اعمال جو تھے زیادہ تھے تمہیں اونچے کا درجہ ملا ہے. تو وہ بندہ عرض کرے گا اللہ میاں دنیا میں جتنے میں عمل کرتا تھا صرف اپنے لیے تو نہیں کرتا تھا، اپنی اولاد کے لیے بھی تو کرتا تھا. تو اللہ فرمائیں گے اچھا ان کی اولادوں کو بھی اونچا کر. تو لہذا یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہے. یہ نہیں ہوگا یعنی اللہ بغیر کسی کی نیکیاں تھوڑی ہیں لیکن زیادہ عطا فرما دے. آپ نے ایک عمل کیا اللہ 10 گنا دے دے، آپ نے ایک عمل کیا اللہ 7 گنا دے دے، آپ نے ایک نماز پڑھی اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب دے دے، آپ نے رمضان مبارک میں ایک نماز پڑھی اللہ 70 لاکھ کا ثواب دے دے. تو یہ تو اس کی رحمت ہے نا. لیکن جب عدل ہوگا تو یہ نہیں ہوگا کہ کسی کا گناہ دوسرے پہ رکھ دیں یا کسی دوسرے کے گناہ میں کسی کو پکڑ لیں. اور نہ یہ کبھی ظلم ہوگا کہ کسی کی نیکیاں گھٹا دی جائیں. ہاں اب نیکیاں تھوڑی ہیں اور جزا زیادہ دے دی جائے تو یہ تو عین مہربانی ہے نا، یہ تو عین رحمت ہے. جیسے کہ آپ ایک مزدور سے کہتے ہیں کہ میاں یہ سامان اٹھا لو اور ہوٹل پہ پہنچا دو تو میں 5 ریال دوں گا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی مجھے منظور ہے. وہ سامان سر پہ رکھ کے ہوٹل میں لے جاتا ہے اور جب وہ سامان پہنچا دیتا ہے تو آپ 10 ریال دے دیتے ہیں. تو یہ تو ظلم نہیں، یہ تو رحمت ہے، یہ تو مہربانی ہے کہ آپ سے طے تو 5 ریال ہوئے تھے لیکن آپ نے 10 دے دی. تو قیامت میں اللہ رحمت تو فرمائیں گے. اور رحمت چونکہ مومنین کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں ہوگی، ان کے لیے عدل ہوگا. تو اس لیے خلاصہ لکھا ہے علماء کرام نے 2 لفظوں میں کہ لا يدخل الجنت احد الا بفضلہ ولا يدخل النار احد الا بعدلہ، کہ کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اس کی مہربانی سے، اور کوئی بندہ جہنم میں نہیں جائے گا مگر اس کے انصاف سے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف فرماتے ہیں، عدل فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے منزہ ہیں اور ظلم سے پاک ہیں. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں جیسے خدا نے ایک منظر بیان کیا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر کسی پہ گناہوں کا بوجھ ہوگا وہ قریب سے قریب رشتہ دار کو بھی پکارے گا کہ تم میرے ساتھ کچھ مدد کرو، لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. فرمایا وَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل سے نہ تو کوئی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ حزم کا. ظلم کا کیا مانا کہ کسی دوسرے کا گناہ تم پہ رکھ دیں، اور حزم کا کیا مانا کہ تیری نیکیاں گھٹا ڈالی جائیں، تیری نیکیوں کو ناقص کر دیا جائے یا ایک آدھی نیکی نہ لکھے فرشتہ، یہ نہیں ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں فلا یظلم بأن یحمل علیہ سیئات غیرہ، قیامت میں ظلم نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے کے گناہ تیرے اوپر لاد دیے جائیں. ولا یحزم کا مانا بأن ینقص من حسناتہ، کہ اس کی نیکیوں میں سے کسی نیکی کو گھٹا دیا جائے.
وقال تبارک و تعالی کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین كل نفس مرتهنة بعمل السيء إلا أصحاب اليمين فإنه قد يعود بركة أعمالهم الصالحة على ذرياتهم وقراباتهم كما قال في سورة الطور. اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص جو ہے وہ اس دن گروی ہوگا، وہ رہن ہوگا. کیا مانا؟ جیسے کوئی چیز رہن رکھی ہو تو دوسرے کے قبضے میں اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے مرتہن ہوگا. الا اصحاب الیمین، مگر ایمان والے جو ہیں وہ مرتہن نہیں ہوں گے اللہ کی رحمت سے، ان کے اعمال صالحہ کی برکت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کو، ان کے رشتہ داروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الطور میں ذکر فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ای الحقنا بهم ذریتهم بالمنزلۃ الرفیعۃ فی الجنہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی اولادوں کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے. فإن لم يكونوا قد شاركوهم في الأعمال، حالانکہ ان کی اولادوں نے اپنے ماں باپ کے برابر اعمال نہیں کیے ہوں گے. بل فی اصل الایمان، صرف ایمان میں شریک ہوں گے کہ ماں باپ بھی مومن ہے، اولاد بھی مومن ہے. اگر اولاد کافر ہے وہ تو جہنمی ہے، اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وما ألتناهم من عملهم من شيء، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ماں باپ کے عمل گھٹا دیے جائیں اور بچوں کو دے دیے جائیں. نہ، اللہ فرماتے ہیں والدین کے عمل میں بھی کمی نہیں کریں گے، اور جن کے عمل کم ہیں ان میں اپنی رحمت کے ساتھ اضافہ کر کے ان کے درجے کو اونچا کر دیں گے. وما ألتناهم أي نقصنا أولئك الصادة الرفعاء من أعمالهم شيئا. اللہ ایسا نہیں کریں گے کہ اچھا والدین کا درجہ نیچے کر دو تاکہ اولاد کے برابر ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، والدین کا درجہ بھی نہیں گھٹائیں گے، اولاد کے درجے کو بڑھا کے اوپر پہنچا دیں گے. وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ مَنْزِلَ رَفَعُهُمْ تَعَالَىٰ إِلَىٰ مَنْزِلَةِ الْآبَاءِ بِبَرَكَةِ أَعْمَالِهِمْ بِفَضْلِهِ وَمِنَّتِهِ. اور یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ظاہر فرمایا. آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، اور حضرت خضر نے جب ایک بچے کو قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. فرمایا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کہ اے خضر یہ تم نے کیا کیا ہے کہ ایک بے گناہ بچے کو تم نے قتل کر دیا، یہ کیوں زیادتی کی ہے؟ تو پھر بعد میں وہ جواب دیں گے حضرت خضر الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. حضرت خضر فرمائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ امور تکوینی ہیں، ان کا علم تمہیں نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے والدین مومن ہیں، وہ اولاد کی محبت میں آ کے کبھی ایمان سے نہ نکل جائیں. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ بچے کو ختم کر دیا جائے، تو یہ سب اس والدین کے ایمان کی وجہ سے ان کو بچا لیا گیا. اور اسی طرح قرآن پاک فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہوگا تو ان کے بھائی بھی یہی عرض کریں گے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس کے بعد جناب یعنی یہ روایات قرآن میں بھی موجود ہیں کہ اللہ پاک والدین کی صلاح کا فائدہ اولاد کو دے دیتے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھو کہ کبھی کبھی اولاد کی صلاح کا فائدہ جو ہے وہ والدین کو بھی ملتا ہے. اور یہ بھی حدیث صحیح میں ہے کہ مثلا والدین جاہل ہیں لیکن انہوں نے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھایا، حافظ بنایا، تو قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے کہ ہر حافظ قرآن کے ماں باپ کو پیش کیا جائے. تو حافظ قرآن کے ماں باپ جب پیش ہوں گے تو اللہ ملائکہ کو حکم دیں گے کہ جنت کے تاج ان کے سروں پہ رکھے جائیں. تو اب انہوں نے تو قرآن حفظ نہیں کیا، حفظ تو اولاد نے کیا تھا، لیکن ان کی وجہ سے تاج جو ہے وہ والدین کو پہنایا جائے گا. اور حضور پاک نے فرمایا کہ ان تاجوں میں جو جنت کے تاج والدین کے سروں پہ رکھے جائیں گے ان کا ایک موتی اگر اللہ آج دنیا میں ظاہر کر دیں تو یہ سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، یعنی اتنی اس کی روشنی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اولاد سے بھی ماں باپ کو اونچا کر دیتے ہیں اور کبھی ماں باپ کی وجہ سے اولاد کو اونچا کر دیتے ہیں، چونکہ یہ رحمت کے معاملے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا ہے. اسی لیے احادیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بندہ مر گیا، فوت ہو گیا،
اچھا اب جناب اس کے انعامات مل رہے ہیں، اس کی شان بلند ہو رہی ہے، اس کی قبر میں راحت پہنچ رہی ہے، وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو؟ وہ پوچھے گا اللہ میاں یہ میرے ساتھ بڑی مہربانی۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے تیرے اولاد پیچھے تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے، تیری اولاد جو ہے تیرے لیے دعائیں مانگ رہی ہے، تیرے لیے حج کر رہی ہے، تیرے لیے اعمال صالحہ کر رہی ہے، تو ان کی برکت سے ہم تم پہ رحمت فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے اولاد کے فائدے والدین کو بھی پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح روایات اسرائیلیہ میں ہے، اللہ عالم بصیحت ہی، کہ ایک آدمی مر گیا، گناہ گار تھا، قبر میں عذاب تھا۔ اس کا چھوٹا بچہ جو ہے جب وہ 4 سال کا ہوا تو اس کی ماں انگلی پکڑ کے لے گئی اور مسجد میں جا کے بچے کو بٹھایا کہ بھائی غریبوں کے بچے تو مسجدوں میں ہی پڑھتے ہیں، کوئی نہ فیس ہوتی ہے نہ پیسہ ہوتا ہے بیچاروں کا کہ سکول کہاں جائے۔ تو جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کی تو اللہ نے حکم دیا کہ ملائکۃ العذاب اس کے باپ کی قبر سے عذاب ہٹا دو۔ تو فرشتوں نے عرض کیا اللہ میاں سمجھ نہیں آئی، فرمایا اس کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے تو میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کے باپ کو عذاب دو۔ تو اس لیے اولاد کے فائدے والدین کو بھی ملیں گے اور والدین کے فائدے جو ہیں وہ اولاد کو بھی ملیں گے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ صرف والدین اور اقربا نہیں بلکہ ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ جب بندہ رات کو اپنے گھر میں سوتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، سورۃ حشر پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ ساتھ کے ہمسائے جو ہیں ان کو بھی محفوظ کر رہے ہیں۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چلو اس گھر میں تو قرآن پڑھا جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو بھی بچا لو۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پولیس والوں کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ تو ایک پولیس کا کوئی افسر حاضر ہوا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے بیعت ہو لی ہے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا بھی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا تو اصول ہے کہ میں پولیس والوں کو بیعت نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ میں پولیس میں ہوں، میری نوکری ہے، میں کیا کروں، بدقسمتی سے ایسے محکمے میں ملازم تو میں ہو گیا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کے حلف اٹھا سکتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی رشوت تو بڑی چیز ہے، کبھی میں نے کسی کی چائے کی پیالی تک بھی نہیں کی، اور میں نے اتنی احتیاط کی ہے زندگی میں کہ اس زمانے میں پولیس والوں کے پاس گھوڑے ہوتے تھے، جیپیں شیپیں موٹریں شوٹریں تو ہوتی نہیں، تو میں اپنے گھوڑے کو بھی گھاس جو ہے وہ کبھی ظلم سے نہیں کھلاتا بلکہ خرید کر کے کھلاتا ہوں۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھائی اب تو پھر آپ کو میں بالکل ہی بیعت نہیں کرتا، اب تو بالکل ہی بیعت نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا حضرت کیا آخر میرا گناہ کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مسئلہ ہی آج سمجھ آیا ہے کہ ہماری ان کے خلاف دعائیں اللہ منظور کیوں نہیں کرتا۔ جب یہ ظلم کرتے ہیں تو ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعاؤں کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ تمہارے جیسے جو 2-4 نیک پرزے ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے وہ ظالم بچ جاتے ہیں، تو اس لیے تم ان کے بچنے کا سبب بن جاتے، اس لیے تمہارے لیے میں بیعت نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس محلے میں جو کوئی ایک اللہ والا ذکر کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس محلے کو بھی بچا لے۔ اسی لیے حدیث مبارک، صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ قیامت جو ہے اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی لم یقل فی الارض اللہ اللہ اللہ، کوئی ایک بندہ بھی ذکر کرنے والا ہے تو قیامت نہیں ہوگی۔ تو یعنی اللہ اللہ کرنے کا اتنا فائدہ ہے کہ قیامت رکی ہوئی ہے، اللہ کے عذاب رکے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت پکڑ رکی ہوئی ہے، تو اس لیے اللہ کے ذکر کا فائدہ جو ہے وہ آسمان و زمین میں فائدہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو رحمتیں نازل ہو، اللہ کا جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے پھر عام ہو جاتا ہے، وہ ان لوگوں کو بھی پہنچ جاتا ہے جو نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ جب رحمت کی بارش برستی ہے تو جہاں تمہارے باغ میں برستی ہے وہاں گندگی پر بھی تو برس جاتی ہے، جہاں ایک اچھے پودے پر گلاب کے پھولوں پہ قطرے گر رہے ہیں وہاں کانٹوں پر بھی گر رہے ہیں، وہاں گندی جگہوں پر بھی گر رہے ہیں، تو پھر اس کی رحمت جب آتی ہے، اس لیے دعا یہ کیا کریں کہ اللہ رحمت کا معاملہ فرما دے، اللہ تبارک و تعالی رحم کا معاملہ فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم رحم کے محتاج ہیں۔ اس لیے میرے پاک نبی نے، سرکار دو عالم نے، محمد مدنی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھلائی ہے کہ اللہم کن بنا رؤوف الرحیم،
ولا تجعلنا شقیا ولا محروما، کہ یا اللہ ہمارے ساتھ تو بس مغفرت کا معاملہ فرما، رحمت کا معاملہ فرما، ہم تو تیرے عدل کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو تیرے انصاف کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی آدمی یہ بھی نہ کہ اللہ میاں جی میں بے گناہ ہوں جی انصاف کریں، نہ بس کہو رحم کریں، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، کیونکہ کبھی بندہ اس گناہ میں بے گناہ ہوتا ہے لیکن کسی دوسرے گناہ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سے ہر وقت رحمت مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے ہر وقت مغفرت مانگنی چاہیے۔ ہم کہاں اس کے عدل کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم کہاں اس کے انصاف کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم تو عاجز بندے ہیں، وہ رحمت کا معاملہ فرما دیں تو پھر مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ ثم قال تبارک و تعالی كل امرئ بما كسب رهين اي من شر، وقوله تبارک و تعالی ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون اي اعملوا على مكانتكم انا عاملون على ما نحن عليه فصارزون وترزوا عن نعرض عليه وننبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم فما كنا نختلف فيه في الدار الدنيا كقوله تبارك وتعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ اعملوا علی مکانتکم، اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو، اگر تم میری نبوت اور رسالت نہیں مانتے ہو، اگر تم قرآن نہیں مانتے ہو تو چلو جو کچھ تم کر رہے ہو کرتے رہو، تم جانو تمہارے کام جانے، اور جو ہم کر رہے ہیں ہم بھی کرتے رہیں گے، تم نے بھی اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، ہم نے بھی اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے تمہارے اعمال کا بھی ہمارے اعمال کا بھی، اور اس کا بھی فیصلہ کر دیں گے جو جھگڑا کیا ہم نے دنیا میں کہ حق پہ کون ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ آخری فیصلہ، یہ بڑی بعید ہوتی ہے تہذیب کہ کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ جاؤ جو کچھ کر رہے ہو کرو، وانتظروا انا منتظرون، انتظار کرو، چلو تم بھی انتظار کرو، فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پہ کون، تم چلو کفر پہ ہو رہنے دو، ہمیں ہمارے ایمان پہ رہنے دو، قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا، وہی فیصلے کرنے والا ہے، وہ سب کھول دیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ يقول تعالى جعلكم خلائف الأرض أي جعلكم تعمرونها جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن وخلفا بعد صلف قاله ابن زيد وغيره كقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وقوله تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سمجھائیں کہ جعلکم وہی ذات ہے جس نے تم کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنا دیا ہے کہ تعمرونہا جیلا بعد جیل، کہ ایک نسل ختم ہوتی ہے پھر دوسری نسل، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، اور اسی میں اللہ نے تنبیہ بھی کر دی کہ جیسے نسلیں بدلنے کا اس کو اختیار ہے اسی طرح دنیا کے بدلنے کا بھی اس کو اختیار ہے۔ اور آج جن زمینوں کے جائیدادوں کے تم مالک بنے بیٹھے ہو یہ تمہاری تو نہیں تھی، تم سے پہلے کوئی اور تھا نا، تمہارے بعد کوئی اور ہوگا، تو جو اس بدلنے پہ قادر ہے وہ اس دنیا کے پورے نظام کو بھی بدلنے پہ قادر ہے۔ اور دوسرا یہ بھی اشارہ کر دیا کہ کس بات پہ دولت پہ اختراتے ہو، ولید ابن المغیرہ جیسے فخر کرتا تھا کہ انا الوحید ابن الوحید، کہ میں ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اس کو بتلاؤ کہ تجھ سے پہلے ان زمینوں پہ کوئی اور تھا، اور آج تم ہو تو تم کو بھی ہٹا کے کسی اور کو بھیج دیں گے، اس کے آگے بدلنے میں کیا دیر لگتی ہے۔ تو عز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دیں اور جس کو چاہے ذلت دے دیں، وہ چاہے تو شاہوں کو گدا کر دے، وہ چاہے تو گداؤں کو شاہ کر دے، وہ چاہے تو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوں کو قیدی بنا دے، وہ چاہے تو پھر قیدیوں کو بادشاہ بنا دے۔ یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے اٹھا کے شاہی کے تخت پہ بٹھا دیا، اللہ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ لہذا آدمی کو اکڑنا نہیں چاہیے بلکہ اپنے پہلے کے انجام پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو میرے ساتھ بھی، پھر آدمی اعتدال پہ رہتا۔
اس لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، کیا مانا کہ جیلن بعد جیلن، اور فرمایا کہ ہم تو اس بات پہ بھی قادر ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، ہم چاہیں تو ساری مخلوق کو ختم کر کے فرشتوں کو بسا دیں، ہم قادر ہیں، ہم قادر ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ دنیا صرف تمہارے ساتھ آباد رہے گی، ہم سب کو ختم کر کے فرشتے بھیج دیں۔ اور فرمایا کہ میری مہربانی ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور یہ میرا کرم ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہلاک کر کے تمہیں ان کا خلیفہ بنا کے بٹھا دے، پھر اللہ پاک دیکھیں گے کہ کیا تم عمل کرتے ہو، میری نعمتوں کا کیسے شکر کرتے ہو، کیسے تم حق ادا کرتے ہو۔ جیسے فرمایا رفع بعضکم فوق بعض درجات، فرمایا اے فاوت بینکم فی الارزاق والاخلاق والمحاسن والمساوی والمناظر والاشکال والالوان وَلَهُ الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ، اللہ نے فرمایا یہ میرا نظام ہے کہ میں نے رزق میں بھی کسی کو اونچا کیا، کسی کو چھوٹا کیا، اسی طرح اخلاق میں بھی، اسی طرح حسن میں بھی، اسی طرح برائیوں میں نیکیوں میں بھی، اسی طرح ظاہری منظر میں بھی، اسی طرح شکل میں بھی، اسی طرح رنگ میں بھی۔ یہ میری مرضی ہے کہ کسی کو میں چاہتا ہوں ہے جاہل لیکن کروڑوں میں کھیلتا ہے، اس کے مقابلے پہ بہت بڑا علم ہے لیکن روٹی کا محتاج ہے۔ یہ میرا نظام ہے، میری مرضی ہے، میرے فیصلے ہیں، میری حکمتیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں تو غریبوں کے گھر میں خوبصورت بچے بچیاں پیدا کر دیتا ہوں، اور امیروں کے گھر میں ایسے کرتا ہوں کہ لوگ دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ وہ جس کو چاہیں دے۔ بعض بڑے بڑے ایسے گھرانے دیکھے ہیں کہ دولت کا حساب نہیں، لیکن ساری شکلیں ایسی ہیں ماشاءاللہ کہ رات کو آئیں تو گھر والے بھی ڈر جائیں، اللہ کی شان۔ اور بعض لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ ایک وقت کی روٹی کے محتاج ہیں، لیکن اللہ نے ایسا جمال دیا ہے کہ آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ کیسا قد ہے، کیسا حسن ہے، کیسا جمال ہے، کیسا رنگ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میری حکمتیں ہیں، اس پہ تم اترایا نہ کرو، کسی کو زیادہ دے دوں تو شکر کرے، اور کسی کو نہیں دیا تو صبر کرے، میری اسی میں حکمت ہے۔ میرے یہ فیصلے ہیں اور میرے فیصلے پہ ہر حال پہ آدمی کو راضی رہنا۔ باقی تمہارے ذمہ ہے محنت کہ جتنا ہے تاکہ ساعتن الی ھذا و ساعتن الی ھذا، دین میں بھی رہو اور دنیا میں بھی رہو، چونکہ اللہ رہبانیت کو قائل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ سب سے اللہ کے ہاں پسندیدہ بندہ وہ ہے جو محنت کر کے کھاتا ہے اور محنت کر کے صدقہ کرتا ہے، محنت کر کے خیرات کرتا ہے۔ اللہ تبارک اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ تاجر جو سچ بولتا ہے اور وہ تاجر جو امانت والا ہے، قیامت میں اللہ کے نبی اور تاجر امین کے درمیان میں صرف ایک درجے کا فرق ہو۔ اس لیے کوئی تجارت بنا نہیں، کاروبار بنا نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ صداقت ہو، امانت ہو، دیانت ہو، اور یہ اونچ نیچ جو ہے یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا قد چھوٹا۔ اچھا بعض ماں باپ دیکھو چھوٹے قد کے ہیں، اولادیں لمبے قد کی،
اچھا بعض ماں باپ دیکھو وہ بیچارے جو ہیں اتنا کھلا رنگ نہیں ہے اولادوں کے کھلے رنگ. اچھا ماں باپ دیکھو بالکل الف بھی نہیں پڑے ہوئے, اولادیں ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر جاتی ہیں, ایم اے کر جاتی ہیں, LLB بن جاتی ہیں, وکلاء بن جاتی ہیں, انجینئر ڈاکٹر بن جاتی ہیں. یہ فرمایا میری نظام ہے, میری حکمت ہے, تو بندے کا کام ہے کہ راضی رہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم نے تقسیم کیا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, اور ہم نے کسی کو اونچا کسی کو نیچا کیا تاکہ ایک دوسرے کے کام چل سکے. کیونکہ اگر سارے برابر ہو جاتے تو پھر خدمت کون کرتا؟ اگر سارے کے سارے امیر ہو جائیں تو جھاڑو کون لگائے گا؟ تو اگر سارے کے سارے امیر بن جائیں تو گاڑی کون چلائے گا؟ آخر کوئی ڈرائیور بنے گا, کوئی مالک بنے گا, کوئی مزدور بنے گا, کوئی مالک بنے گا. کوئی آدمی جھاڑو والا ہوگا, کوئی بلڈنگ بنانے والا ہوگا, کوئی اینٹ لگانے والا ہوگا, کوئی بیٹھنے والا ہوگا. تو اس کا نظام ہے. نظام چلتا تب ہے جب ایک دوسرے سے اونچ نیچ ہو جائے. اور اس کے بعد فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. اور فرمایا کہ یہ سارا کچھ نظام ہم نے ایسا کیوں بنایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, اللہ تمہارا امتحان لیتے ہیں جو کچھ تم کو دیا ہے کہ تم نے اللہ کی نعمت کا شکر کیسے کیا. کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں, اللہ نے تمہیں صحت دی ہے, اللہ نے تمہیں قوت دی ہے, اللہ نے تمہیں دولت دی ہے, تو اللہ امتحان لیتے ہیں کہ ان آنکھوں کو تم نے کعبہ شریف دیکھنے پہ صرف کیا ہے یا لوگوں کی عورتوں کو دیکھنے پہ صرف کیا ہے. اللہ فرماتی ہے میں نے تمہیں ہاتھ پاؤں کی طاقت دی ہے, اس کو تم نے حلال میں خرچ کیا کہ ڈاکے چوری میں خرچ کیا ہے. اللہ فرماتے میں نے تم کو دولت دی ہے, اس دولت کو تم نے خیرات صدقات زکوٰۃ میں خرچ کیا ہے کہ جوا اور لاٹری میں خرچ کر ڈالا. امتحان ہے تمہارا کہ ساری چیزوں کا امتحان ہوگا کہ میری دی ہوئی نعمت کو تم کہاں کہاں آزما رہے ہو اور کہاں کہاں استعمال کر رہے ہو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں یبلوکم ای لیختم تبرکم فی الذی انعم بہ علیکم وامتحنکم بہ, تاکہ اللہ پاک تمہارا امتحان کرے. لیختبر الغنی فی غناہ ویسألہ عن شکرہ, کسی کو غنی بنایا تاکہ اس کے غنا میں دیکھیں کہ کیا کرتا ہے. والفقیر فی فقرہ, کسی کو فقیر بنا کے اللہ امتحان لیتی ہے کہ یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. وفی صحیح مسلم من حدیث ابی نضرۃ النبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فناظر ماذا تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء. مسلم صحیح مسلم کے اندر یہ صحیح حدیث مبارک ہے. حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ان الدنیا, یہ دنیا اللہ نے جو پیدا کی, حلوۃ خضرۃ, یہ بڑی میٹھی بڑی رونق والی ہے, بڑی پسند آتی ہے لوگوں کو. دنیا کی محبت تو سب کو لگی ہوئی ہے نا. ایک چھوٹے بچے کو آپ کاغذ دے دیں تو پھاڑ دے گا, لیکن ریال دے گا نہیں پھاڑے گا, کیونکہ یہ ایسی بلا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ پیسہ ہے. اس کا وہ خیال کرتا ہے کہ بھئی ہاں یہ تو پیسہ ہے, اس کو تو نہیں پھاڑنا ہے, اس کو جناب چھپا چھپا کے جیب پہ رکھے, حالانکہ اس کو پتا بھی نہیں کہ میں نے کیسے خرچ کرنا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ بڑی میٹھی ہے, بڑی پسندیدہ, بڑی سرسبز. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا, اور اللہ نے تمہیں اس دنیا میں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. فَنَاظِرٌ فِيمَا تَعْمَلُونَ, اب وہ امتحان فرما رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرتے ہو تم اس دنیا میں, کیسے چلتے ہو. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا, دولت میں اللہ سے ڈرنا, خیال کرنا, اللہ کے حقوق ادا کرنا. وَاتَّقُوا النِّسَاءَ, اور تمہیں بھی اللہ سے ڈرنا, یہ دولت اور عورت سب سے بڑا فتنہ ہے. اور حضور نے فرمایا فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي النِّسَاءِ, بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو ہے وہ عورتوں سے شروع ہوا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ دولت اور عورت یہ دو فتنے ہیں, ان سے بچ کے رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا اور عین حق پہ چلنا جو اللہ کا حکم. وقوله تبارک و تعالی ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم, ترہیب و ترغیب ان حسابہ و عقابہ سریع فی من اساء وخالف رسلہ. اس آیت میں ترہیب بھی ہے, ترغیب بھی ہے,
فرمایا ان ربک سریع العقاب، یعنی ان حسابہ وعقابہ سریع، اللہ کی پکڑ بہت جلد ہے، جو نافرمانی کرے وہ جلدی پکڑ لیتی ہیں، اور جس نے اس کے رسولوں کی مخالفت کی وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ لمن والاه واتبع رسله، اور جو اللہ کا دوست بن گیا، اللہ کے رسولوں کا فرما بردار بن گیا، اس کے لیے وہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ بیما جاؤ به من خبر و طلب، اور پیغمبر جو اخبار لے کے آئے، جو اوامر لے کے آئے، ان کی پوری اتباع کی، اور پورا ان کے حکم کی اتباع کر دی۔ وقال محمد بن اسحاق لیرحم العباد علی ما فیہم، تاکہ بندوں پہ رحم فرمائیں۔ ربار و کثیر ما یقول تعالی فی القرآن بین ہاتین صفتین۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر اپنی دونوں صفتوں کا ذکر کیا، جلال کا بھی ذکر کیا ہے اور رحمت کا بھی ذکر کیا ہے، تاکہ پتہ لگے ایمان اسی کا نام ہے نا، بین الخوف والرجاء، اللہ سے ڈرتے بھی رہو اور رحمت کی امید بھی رکھو۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقام پہ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةً لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ مغفرت کرنے والے بھی ہیں اور سخت عذاب دینے والے۔ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ اللہ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرا عذاب جو ہے بڑا عذاب دردناک اور بڑا سخت ہے۔ لیکن مفسرین نے فرمایا کہ خدا کی رحمت کا اسی آیت میں بھی اشارہ موجود ہے کہ نبّئ عبادی، جب رحمت کا ذکر آیا تو فرمایا میرے بندوں کو خبر کر دو، اور جب عذاب کا ذکر آیا تو وہاں یہ نہیں کہا کہ میرے بندوں کو میرے عذاب کی بھی بتلا دو، اشارہ ہوا کہ جو میرے بندے ہیں ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے بندوں میں شامل کر۔ وہ قادر ہیں، وہ ویسے تو سب اس کے بندے ہیں، لیکن دعا یہ کرو کہ وہ اپنا بنا لیں۔ ویسے تو ساری مخلوق اللہ کی ہے، سب بندے اللہ کے ہیں، لیکن جو اس اللہ کا بندہ بن جاتا ہے فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جنہوں نے گناہ کیا ہے، یعنی گناہ کے بعد بھی ہیں میرے، یہ نہیں کہہ دیا تم نے گناہ کیا تو بھاگ جاؤ میرے نہیں ہو۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا میرے مدنی خبر کر دو میرے بندوں کو، اور میرے وہ بندے الذین اسرفوا علی انفسہم جو اپنے جانوں پہ زیادتی کر کے گناہ کر چکے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی سارے کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم۔ دیکھو پہلے کتنی امید ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، پھر فرمایا سارے گناہ بخش دوں گا، پھر فرمایا بخشش کرنے والا، رحمت کرنے والا، تو جس کی اتنی رحمت وہ ہمیں عذاب تھوڑا دے گا۔ اللہ عذاب تو بس کافروں کو ہوگا، فکر نہ کریں، وہی جائیں گے جہنم میں، ہم کیوں جائیں، ہم اس کی رحمت کے ساتھ سیدھا جنت میں اللہ کی رحمت سے۔ نہ ہم کعبہ شریف میں آنے کے قابل تھے تو رحمت کے ساتھ لائے، تو جنت میں بھی جانے کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن رحمت کے ساتھ وہاں بھی پہنچا دیں گے، ان کے آگے کیا مشکل ہے، رحمت ہوگی جب تو وہاں بھی، یہاں بچھا دیا ہے تو وہاں بھی بٹھا دیں گے۔ اور کوئی عمل نہ بھی ہو تو اس کا کتاب لے کر قرآن لے کے بیٹھتے ہیں، ایک نقل بنا کے بیٹھتے ہیں، تو رحمت فرما دے کو مشکل ہے اس کی۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے امید ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ الى غیر ذلك من الآیات المشتملة على الترغیب والترہیب فتارۃ یدعو عبادہ الیہ بالرغبۃ وصفۃ الجنۃ، کبھی اللہ تبارک و تعالی رغبت دلاتے ہیں، جنت کی صفتیں بیان کر کے اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، والترغیب فیما لدیہ، اور بندوں کو رغبت دلاتے ہیں جو نعمتیں ہیں، فتارۃ یدعوہم الیہ بالرہبۃ وذکر النار وَأَنْكَالِهَا وَعَذَابِهَا وَالْقِيَامَةِ وَأَحْوَالِهَا، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی ڈراتے ہیں اور جہنم کا عذاب، جہنم کی سزائیں،
جہنم کے قید خانے اور عذاب اور اس کے احوال سے، وتارتن بہما، اور کبھی دونوں کا ذکر کرتے ہیں، لینجا فی کل بحسبہ، جعلنا اللہ ممن اتاه فیما امر وترک ما عنہ نہا وزجر وصدقہ فیما اخبر انہ قریب مجیب سمیع الدعاء جواد کریم وہاب۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں بتائے، ان لوگوں میں بنائے جن لوگوں نے اللہ کے امر کی اطاعت کی ہے، اور جن نے اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک گئے ہیں، اور جنہوں نے ہر اس خبر کی تصدیق کی ہے جو اللہ نے دی ہے، کیونکہ وہ قریب بھی ہیں، وہ دعائیں سننے والے ہیں، وہ بڑے سخی ہیں، وہ بڑے کریم ہیں اور بڑے وہاب ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں ترغیب بھی ہے ترہیب بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ جتنی طبیعتیں ہیں نا دنیا میں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ بعض طبیعتیں جو ہیں ان کو ترغیب اچھی لگتی ہے، اور بعض طبیعتیں جو ہیں وہ ترہیب کے بغیر مانتی ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک بچہ ہے، آپ اس کو جناب جتنا مار لو، میں مدرسے نہیں جاؤں گا، سکول نہیں جاؤں گا، بس 1 ریال لوں گا، 1 ریال دے دو چلا جائے گا۔ اچھا، بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ 1 ریال نہیں 10 ریال دے دو، وہ کہے گا کہ میں نہیں جاتا جب تک 10 جوتے نہ لگیں۔ تو طبیعتیں مختلف ہوتی، اس لیے یہ بھی اس کا کرم ہے کہ کبھی جنت دکھاتے ہیں کبھی جہنم دکھاتے ہیں کہ کسی طرح بچ جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ تمہارے اندر اگر رغبت کا پہلو ہے تو جنت کو دیکھ کے آ جاؤ، اچھا جنت کی تمہیں لذت نہیں آ رہی تو جہنم سے ڈر کے میری طرف آؤ تو صحیح نا، میں تمہیں بخشنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دونوں نظارے بیان کیے کہ کبھی ترغیب ہے اور کبھی ترہیب ہے، کہ بعض طبیعتوں تو وہ ترغیب اثر کرتی ہے اور بعض طبائع پہ ترہیب اثر کرتی ہے، اور کبھی دونوں کو اکٹھے ذکر کیا، ترغیب کو بھی اور ترہیب کو بھی۔ مقصد کیا ہے کہ کسی طرح میرا بندہ بچ جائے، کسی طرح وہ جہنم میں نہ جائے، کسی طرح وہ آگ میں نہ جلے، کسی طرح اس کو چھٹکارا مل جائے۔ وقد قال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زهير لا نبي النبي هريره مرفوعا رضي الله تعالى ان رسول الله قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من عقوبة ما تم بجنته احد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قرد احد من الجنة خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها وعند الله 99 ورواه الترمذي عن قتيبة بن سعيد الدراوردي عن العلائی وقال حسن۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبۃ، اگر مومن بندے کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کے ہاں کتنی سخت پکڑ ہے، تو ما طمع بجنتہ احد، پھر کوئی جنت کی امید بھی نہ کرے، اتنا جلال ہے۔ اور اسی طرح اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے ہاں کتنی رحمت ہے تو کبھی نہ امید نہ ہو جنت سے۔ اللہ پاک نے 100 رحمت پیدا کی ہے، اور ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے ساری مخلوق میں، جس سے تم ایک دوسرے پہ مہربانی کرتے ہو، اور 99 رحمت جو ہے اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، جس کا اظہار قیامت والے دن ہوگا۔ اور اس کے بعد فرماتی رواه مسلم یحییٰ ابن یحییٰ وقتیبۃ وعلی ابن حجر ثلاثة من اسماعیل بن جعفر عن العلاء وعنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے، امام مسلم نے روایت کی ہے کہ حضرت علی کہتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس دن اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اسی دن اللہ نے کتاب میں لکھ کے عرش پہ یہ بھی رکھ دیا کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب سے غالب ہے۔ وعنہ ایضا قال سمعت رسول اللہ جعل اللہ الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفض حافر عن بلدها خشية أن تصيبه رواه مسلم۔
آخر تفسیر سدرہ باللہ الحمد والمنہ۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ اس حدیث سے مبارک میں آتے ہیں حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے 100 رحمتیں پیدا کی جس میں سے 99 اپنے پاس رکھ لی ہیں اور 1 اتاری ہے۔ فرمایا اس ایک رحمت کا اثر ہے جو بندوں میں ہے، جو جانوروں میں ہے، حتیٰ کہ جانور دیکھو کہ اپنا پاؤں بچے پہ نہیں رکھتا کہ کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، تو یہ جو رحمت ہے یہ بھی اسی ایک میں سے ہے۔ تو بندوں میں اور 99 رحمتیں محفوظ ہیں کہ وہ قیامت والے دن پھر اللہ پوری رحمتوں کا اظہار فرمائیں گے۔ اور اللہ کی رحمت سے سورۃ الانعام کی تفسیر جو ہے اللہ پاک کی اعانت سے مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ زندگی باقی تو سورۃ الاعراف کی تفسیر جو ہے وہ شروع ہوگی۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ ختم۔ کہتا ہے جی کہ اگر حرم میں اب رمضان المبارک کے مہینے میں جب وطروں کی جماعت ہوگی تو کیا اگر حنفی مسلک کے لوگ جو ہیں وہ امام حرم کے پیچھے وطر پڑھیں اور وہ تو 1 رکعت پڑھائیں گے حنبلی مسلک کے مطابق، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیریں گے اور 1 رکعت علیحدہ پڑھائیں گے، تو کیا ہمارے وطر جو ہیں ادا ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ بھئی تمہارے فرض اگر حنبلیوں کے پیچھے ہو جاتے ہیں تو واجب بھی ہو جائیں گے، اس میں کون سی جھگڑے کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی اگر کوئی آدمی اپنے مسلک پہ متشدد ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ بعد میں پڑھ لے، تہجد کے وقت پڑھ لے، علیحدگی میں پڑھ لے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ جہاں تک ادا ہونے کا تعلق ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ادا فرما دیں گے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ دراصل علمی اختلاف ہوتے ہیں، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو جھگڑے بنا دیا ہے۔ اللہ پاک جھگڑوں سے محفوظ رکھے۔ اب دیکھیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو بھی کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق دے، تو مثلاً آپ سیاستہ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، ترمذی شریف ہے، نسائی شریف ہے، ابن ماجہ ہے، ابی داؤد ہے، اور ان میں آپ باب قیام اللیل، رات کی نماز کے بارے میں باب کھول کے اور ساری حدیثیں پڑھنی شروع کر دیں، تو اللہ کی رحمت سے آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ 3 رکعت پڑھنے والوں کے مطابق بھی حدیثیں موجود ہیں، اور 2 رکعتیں پڑھ کے 1 رکعت پڑھنے والوں کی بھی حدیثیں موجود ہیں، اور 3 رکعتیں اکٹھی پڑھنے کے ساتھ بھی موجود ہیں۔ یہ تمام روایات احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ تو جب حدیث میں موجود ہیں تو جھگڑا نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھیں، فرق کیا ہوتا ہے اعلیٰ اولا کا، کہ بعض ائمہ کے نزدیک اس طرح پڑھنا زیادہ افضل ہے اور بعض ائمہ کے نزدیک اس طرح پڑھنا زیادہ بہتر ہے، ورنہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے اور یہ غلط ہے، یا اس کی نماز نہیں ہوگی یا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو ہماری اپنی کم علمی ہے، کم ظرفی ہے اور قوت برداشت کی کمی ہے، حالانکہ ہمیں اعتدال پہ رہنا چاہیے۔ دین اسلام اعتدال کا نام ہے، رواداری کا نام ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی حکمت ہے۔ اور دوسرا علمی وجوہات اصل میں کیا ہے کہ احناف کے نزدیک وطر واجب ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک وطر جو ہے وہ سنت ہے۔ تو اس لیے اب احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ قوی ہو مقتدی سے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو واجب ہے، ان کی نیت سنت کی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو یہ ایک علمی مسئلہ ہے، ورنہ یہ واجب، مؤکدہ، غیر مؤکدہ، یہ ساری تقسیم بھی تو علماء نے بعد میں فرمائی ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی تقسیم نہیں فرمائی۔ حضور کے زمانے میں تو یا فرض ہے یا سنت ہے، یعنی 2 لفظ استعمال ہوتے تھے۔ آگے اصطلاحات ہیں، جیسے کہ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دوسری روایت پہ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، تو یہ صحیح، حسن، ضعیف، یہ اصطلاحیں بھی تو بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، کو حضور پاک نے تو ایجاد نہیں فرمائی نا۔ تو اس لیے یہ ایک علمی مسائل ہیں اور اس میں کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ امام کے ساتھ پڑھ لیں، آپ علیحدہ پڑھ لیں، افضل یہ ہے کہ آپ تہجد کے وقت پڑھ لیں،
تو جیسے کسی کا دل کرے کوئی جھگڑے نہ کرو، خدا کے لیے امت کو ملاؤ، امت کو جوڑو۔ دشمن تمہیں بالکلیہ تمہاری نسل ختم کرنے پہ سوچ رہا ہے، اور تم ابھی اسی طرح جیسے اسپین اور غرناطہ کے زمانے میں مولوی لڑ رہے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہزارہ سال کی تمہارا جو اسلام کا غلبہ تھا ختم ہو گیا، اور مسجدوں میں گرجے بن گئے، کلیسا بن گئے، کنیسے بن گئے، آج تک وہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ یہ نتیجے نکلے تمہارے اختلاف کہ تم اسی چھوٹی چھوٹی اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، افضل غیر افضل کے مسئلے ہیں، یہ کوئی کفر اسلام کا تو جھگڑا نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ ایک رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی تو پہلے 2 رکعتیں ملاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے ان ایسے مسائل پہ خدا کے لیے، اب دیکھو نا جی، ہم 2 رکعت پڑھے نہ پڑھے بھی ٹھیک ہے، وہاں بڑی فرماتے حدیث ہے کہ عصر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک کہ سورج نہ ڈوبے، فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک کہ سورج نہ نکلے۔ ایک حدیث رسول ہے اور صحیح حدیث ہے۔ دوسرے اماں کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں حضور نے مکے میں اجازت دی ہے، تو اجازت ہے نا، اگر کوئی نہ پڑھے کوئی بات نہیں، کسی نے پڑھ لیا تو لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ۔ اچھا، کبھی حالات ایسے ہیں کہ تم نے مجبوراً جانا ہے، سفر ہے، ساتھی باہر کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں اندیشہ ہے میری رکعتیں رہ جائیں گی، پڑھ کے چلے جاؤ۔ اگر تمہارے پاس وقت ہے، فرصت ہے، آرام کے ساتھ بعد میں پڑھو تاکہ کسی حدیث کی مخالفت نہ ہو، کسی کا خلاف نہ ہو۔ تو یہ تو پیار اور محبت کے سمجھنے والے مسئلے ہیں، لیکن ہم نے امت کو اسی پہ لڑا دیا ہے کہ ہاتھ کہاں باندھیں گے اور ٹانگیں کتنی کھلی ہوں۔ بس یہ مسئلے قوم کے اڑے ہوئے ہیں، یہ حل ہو جائے نا تو سارا کچھ حل ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگ مسلمانوں کو ہندو بنا رہے ہیں، لوگ مسلمانوں کو عیسائی بنا رہے ہیں۔ قصوبہ میں اور حرب گوینہ میں تمہیں پتا ہے کہ تمہارے لاکھوں معصوم بچے جو ہیں عیسائی لے گئے ہیں، جب وہ بڑے ہوں گے تو مسلمان ہوں گے۔ ان کے لیے تو کسی کا دل نہیں تڑپتا، مولویوں کو اسی مسئلے پہ تڑپ ہے کہ جناب پگڑی کتنی لمبی ہو اور مسواک کتنا چوڑا ہو، موٹا کتنا ہو اور چوڑا کتنا۔ انا للہ و خدا کے بندے، عادات رسول الگ چیز ہیں، احکام رسول الگ چیز ہیں۔ اس دور میں چادر کا رواج تھا، اگر آج کوئی شلوار پہنتا ہے تو کیا بات ہے؟ اس دور میں پاجامہ نہیں پہنا گیا، اگر آج کوئی پاجامہ پہنتا، شرط یہ ہے کہ ایسا پاجامہ نہ پہنے کہ معلوم یہ ہو کہ حضرت ننگے کھڑے ہیں۔ بعض آدمی ایسا تنگ پاجامہ پہنتے ہیں نا، ہر بوٹی الگ بندھی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ حرام ہے۔ حضور نے فرمایا ریشم نہ پہنو، سونا نہ پہنو، باقی جو مرضی ہے پہن۔ حضور نے فرمایا تکبر کر کے اپنے کپڑے جو ہیں گھٹنوں کے نیچے نہ کھینچو، بس سیدھی سی بات۔ اب سفید پہنو، کوئی پہنو، جو مرضی ہے پہن۔ اللہ نے، نبی نے فرمایا حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، اس کا۔ تو اب چھوٹے چھوٹے مسائل پہ قوم کو لڑا کے نتیجہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ یہ ساری تمہاری بحثیں، تمہاری تقریریں، تمہاری ٹیپیں دشمن ریکارڈ کر کے پھر قوم کو سناتا ہے کہ 1400 سال ہو گئے مسلمان آج تک نماز پر بھی اکٹھے نہیں ہوئے۔ اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ جو اسلام کی طرف آ رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی بھاگ جاتا ہے۔ تم تو صرف یہاں اپنے جھگڑوں میں پڑے ہوئے، دشمن تو تمہارے پاس یہ ساری چیزیں ہتھیار بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب دیکھو کہ 1400 سال گزر گئے ہیں ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو، ان کی آج تک نماز جیسی عبادت پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ ایک کچھ کہتا ہے، ایک کچھ کہتا ہے، ایک کچھ کہتا ہے، ایک کچھ کہتا ہے۔ تو جب ان کا یہ حال ہے تو ایسے مذہب کو قبول کرنے کا فائدہ؟ اس لیے خدا کے لیے یہ لڑائی جھگڑے جو ہیں نا، اللہ پاک اب محفوظ رکھے، ان کو نکال دو دلوں سے۔ میں نے وتر کی آخری رکعت میں قل هو اللہ احد کی بجائے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا۔ سجدہ صاحب کے کیوں سجدہ صاحب کیا؟ کوئی غلطی نہیں، کیا ہو گیا؟ ایک آگے کی صورت پیچھے پڑھ لی، پیچھے کی آگے پڑھ لی، یعنی ترک افضل ہو گیا۔ افضل یہ تھا کہ ترتیب ہو، نہیں رہی تو کوئی حرج نہیں۔ کچھ فکر کرتا ہے مسلمان تو یہ بھی فکر ہے کہ یہ صورت آگے پیچھے ہو گئی، اور نہ فکر کرے تو داتا صاحب کی قبر پہ کھڑا ہے مانگ رہا ہے۔
کیا کریں؟ کیا کریں مجھے آپ بتائیں. آپ لوگوں کو نماز سیدھی کر رہے ہیں، وہ شہباز قلندر سے رزق مانگ رہے ہیں، بچے مانگ رہے ہیں. آپ لوگوں کو ابھی تک تو اسی مسئلوں پہ سمجھا رہے ہیں نا، اور لوگ حضور کی چہرے کے مطابق داڑھی رکھنے پہ بھی تیار نہیں. چھوڑیں، بس دعا کریں اللہ پاک خیر کر دے. پتہ نہیں حضور کی امت کدھر جا رہی ہے. بس وہی وقت ہے کہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. یہ خدا جانے کون دنیا کا گناہ ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے. کون سا دنیا میں فراڈ کی قسمیں ہیں جو مسلمانوں میں نہیں ہیں. اب تو ماشاءاللہ ہم کرپشن میں اور فراڈ میں اور ترقی کر کے جب نمبرنگ لگتی ہے نا، ہم پہلے نمبر پہ کھڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ.